الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم سامعین، اسلام کی تاریخ قربانیوں، شہادتوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے اکابر، اسلاف، بزرگان دین سب نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جنہیں بیان کرتے کرتے ہماری عمریں ختم ہو جائیں، لیکن چند واقعات یا چند شہادتیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کے لیے اور اسلام کی آبیاری کے لیے بڑی معنی خیز تھی۔ یکم محرم الحرام اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور اس پہلے مہینے کے پہلے ہی دن سے شہادتوں کی یہ داستان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت سے شروع ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون شخصیت تھے؟ ان کے فضائل و مناقب، ان کی خصوصیات، ان کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، یہ سب کے سب اپنی جگہ چھوڑ دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسلام لانا، ان کو اسلام کے لیے مانگنا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی خصوصیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کی جو خصوصیت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ان کو مانگنا ہے، یہ فضیلت کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں ہے۔ گویا کہ یوں کہا جائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے نبوی کا ثمر ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے اوپر سخت مصائب، سخت آلام، سخت مصیبتیں، پریشانیاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو ان تکالیف کے اندر کڑتے ہوئے، ان تکالیف کے اندر دیکھتے دیکھتے، ان تکالیف کو سہتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کہاں کی؟ اسی جگہ دعا کی جہاں ایک مرتبہ پہلے بھی دعا کی گئی تھی، اور دعا کے اندر شخصیت کو مانگا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی، ان کو دعا کے اندر اللہ کی طرف سے ان کی پشت کے اندر، ان کی اولاد کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام عطا کیے گئے۔ اور آج پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی کعبہ کے اندر بیٹھ کے دعا فرما رہے ہیں، اور کیا دعا فرماتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام۔ اللہ کریم یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا دیں، یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا دیں، اسلام کو عزت دیں۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، میں اور آپ جاتے ہیں بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اگر خاص کوئی ایک چیز اٹھا کر اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اس کی خصوصیات کو دیکھ کر اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کپڑے کی دکان میں ہم جاتے ہیں، مختلف کپڑے لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے لیے اپنے اعتبار سے اس کی خصوصیات کو دیکھ کر اپنے لیے کپڑے کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے کپڑا منتخب کیا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی طرف سے جو اچھی چیز ہوتی ہے، جو خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، وہ چیز لے کر آتے ہیں کہ تاکہ کل کو کوئی انسان اس کے اوپر اعتراض نہ کرے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ سے انتخاب مانگ رہے ہیں
انتخاب، کیا انتخاب مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا، یہ مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے بڑا وقت گزر گیا، ان کفار کی مارے سہتے سہتے وقت گزر گیا ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو تقویت دیجئے، اسلام کو عزت دیجئے۔ اللہ کریم اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام عرب کے ریگستانوں سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے، اللہ کریم اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام مکہ سے نکل کے دوسرے شہروں تک چلا جائے، تو اللہ کریم اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے تقویت پہنچائیے اور عزت دیجیے۔ اللہ جل جلالہ نے فوراً دعا کو قبول کیا۔ یہاں دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ میٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد مسلمان انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور انسانوں کو مذہب سے ہٹا رہے ہیں، لہٰذا لوگ ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر انہیں نہ روکا گیا تو سارا زمانہ ان کا معتقد ہو جائے گا، سارے لوگ ان کی بیعت کر لیں گے، سارے لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے، لہٰذا انہیں ختم کیا جائے۔ یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں دعائے نبوی ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک طرف انسانوں کی تدبیریں ہیں، ایک طرف اللہ کی تدبیر ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ تدبیر جو غالب آتی ہے وہ اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، ابھی تک یہ فاروق اعظم نہ تھے، ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا، اور کہنے لگے کہ میں قتل کروں گا، میں جا کر ختم کروں گا۔ اس ارادے سے اٹھے، گھر گئے، تلوار لی، تلوار لہراتے ہوئے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب کہاں اختیاری ہے، کہاں ارادہ ہے؟ کہا حضور علیہ السلام کو محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ایک طرف دعائے نبوی ہے، ایک طرف حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اور دعا انتخاب ہے۔ یہ انتخاب میرا اور آپ کا انتخاب ناقص ہو سکتا ہے، اور یہ دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ خلاق عالم سے کی جا رہی ہے، خالق کائنات سے کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مانگا، اللہ سے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، میرے بیٹے کو ہلاک نہ کیجئے، ان ابنی، اللہ کریم یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دیجئے، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا جو والد ہے اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، کہ وہ بت فروش بھی ہے اور بت بنانے والا بھی ہے اور بتوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، بتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، لہٰذا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ ادھر محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اگر سوچنے کی بات ہے، اگر فاروق اعظم نے کل آئندہ مستقبل میں حضور علیہ السلام کی بیٹی کو تکلیف دینی تھی، جیسا کہ الیاذ باللہ اعتراض کیا جاتا ہے، یا عمر بن خطاب اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں تھے، تو وہ علام الغیوب، وہ ساری دنیا کے بھیدوں کو جاننے والا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والا، اسے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ عمر کل کو چل کے اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ عمر بن خطاب اسلام کی عزت، اسلام کی تقویت، اسلام کی بڑھوتری کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے فوراً دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ اب دیکھیے وہاں سے چل کر آ رہے ہیں قتل کے ارادے سے، وہاں سے چل کر آئے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے،
وہاں سے چل کر آئے ہیں اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ایک تدبیر ہے انسانوں کی، ایک تدبیر ہے اللہ کی، غالب اللہ کی تدبیر آتی ہے، غالب اللہ کی تدبیر آتی ہے۔ یہاں تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے دیکھا، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، دودھ ہی سے نمٹا دیتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، آنے دو، عمر کو آنے دو۔ عمر آیا اور ارادے سے ہے، لیکن اللہ کے اور فیصلے ہیں، اللہ کے اور حکمتیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر تشریف رکھے، بیٹھے اور آ کے اسلام قبول کیا۔ صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر، اس قدر تکبیر بلند ہوئی کہ پورے مکے کے اندر جو ہے وہ تکبیر بلند ہوئی، مکے کی گلیاں گونج اٹھی کہ عمر اسلام لے آئے۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، کہ اللہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت دیں، وہ ثابت ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرتے ساتھ ہی فرمایا اللہ کے رسول آج کے بعد اذان یہاں نہیں ہوگی، اذان بیت اللہ کے اندر جا کر دی جائے گی۔ مجال ہے کسی کی پھر کوئی اعتراض کرے؟ صحابہ نے ہجرت کی، چھپ چھپ کر ہجرت کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو جا کے حرم کے اندر جا کے اعلان کیا، کون ہے جو چاہتا ہے اس کی ماں اس کو روئے، کون ہے جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہوں؟ تو کہا میں عمر بن خطاب ہجرت کرنے لگا ہوں، اگر کوئی روکنا چاہتا ہے تو روک لو۔ تو خیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے نبوی کا ثمر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو مانگنے والے اللہ کے حبیب، مانگنے والے اللہ کے رسول، مانگنے والے امام الانبیاء، اور دعا کو قبول کرنے والے علام الغیوب، دعا کو قبول کرنے والی وہ ذات کہ جس کو ساری دنیا کے غیبوں کا، ساری دنیا کے بھیدوں کا، ساری دنیا کے رازوں کا پتہ ہے، جو دلوں کے اندر خیال آتے ہیں وہ بھی اسے معلوم ہے، جو آنکھوں کی خیانت ہے وہ بھی اسے معلوم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اسلام کے لیے، اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اہم ترین شخصیت تھے، اللہ جل جلالہ نے ان دو میں سے بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قبول کیا۔ اللہ جل جلالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سمجھنے کی اور ان کی تعلیمات کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔